کہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی جنازہ آتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کو پڑھانے سے پہلے یہ پوچھتے تھے کہ اس نے کسی کا قرضہ تو نہیں دینا. تو لوگ کہتے تھے کہ اللہ کے رسول اس نے قرضہ دینا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے کہ اچھا بتاؤ اس نے اپنے پیچھے کتنا ترکہ چھوڑا ہے, کتنا مال چھوڑا ہے, اس کا جو ترکہ ہے اس کے ترکے میں سے اس کا قرضہ پورا ہو جائے گا. تو صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول مرنے والے کی کافی جائیداد ہے, کافی ترکہ ہے, اس کے ترکے میں سے اس کا قرضہ پورا ہو سکتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیتے تھے. اور اگر کوئی ایسی میت ہوتی تھی کہ جس پر قرضہ ہوتا تھا اور اس کی جائیداد نہیں ہوتی تھی, اس کا ترکہ نہیں ہوتا تھا اتنا کہ اس کا قرضہ پورا کر دیا جائے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ جاتے تھے, اس کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے. ایک موقع پر ایسا ہوا تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑا کر دیے, کہا اللہ کے نبی اس بھائی کا جتنا قرضہ ہے میں اپنے سر لیتا ہوں, آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں, اس کا قرضہ میں ادا کروں گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھا دیا. ایسے ہی ایک موقع پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ کھڑا کر دیا, اللہ کے نبی یہ جو بھائی ہے اس کا جتنا قرضہ ہے میں اپنے ذمہ لیتا ہوں, آپ جنازہ پڑھا لیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان احادیث مبارکہ سے اور اس عمل سے ہمیں یہ مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرض کی ادائیگی کی فکر کرنی چاہیے, اور جب ہم فکر کریں گے, کوشش کریں گے, اللہ قرض کا معاملہ بھی آسان کر دیں گے. بلا ضرورت تو کسی سے قرض لینا نہیں چاہیے, اور جب اگر لیں تو پھر ادائیگی کی فکر بھی ہونی چاہیے. حقوق العباد کا مسئلہ بہت سخت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ سے پوچھ کر ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ معاملہ کتنا سخت ہے, کہ بھی میں نے کسی کا اگر قرضہ دینا ہو تو مجھ سے آج وصول کر لو, کل وصول کرنے کے لیے میرے گریبان میں کوئی ہاتھ نہ ڈالے. تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے, کہا اللہ کے نبی آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں, آپ نے میرے 3 درہم دینے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینے ہوں گے, لیکن مجھے یاد نہیں, تھوڑا سا بتا دیں کہ کس موقع پر میں نے لیے تھے. تو اس صحابی نے کہا اللہ کے رسول ایک دفعہ آپ کے پاس سائل آیا تھا, اس نے آپ سے سوال کیا تھا اور آپ کے پاس پیسے نہیں تھے, تو ساتھ میں کھڑا تھا, تو آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ سائل مانگ رہا ہے میرے پاس نہیں, آپ ان کو دے دو, میں بعد میں تمہیں دے دوں گا. تو میں نے آپ کے کہنے پر سائل کو دیا, اس وقت آپ کے پاس نہیں تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے یاد آ گیا. اب دیکھیں آخر وقت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جائیداد نہیں بنائی, کوئی پراپرٹی نہیں بنائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری عمر ہے, اور آخر عمر کے اندر آپ کی ملکیت میں 3 درہم تک نہیں ہے کہ وہ قرض کی ادائیگی کر سکیں, 3 درہم تک نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد حضرت ابن عباس, حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے کی طرف, فضل غالباً رضی اللہ عنہ, انہی کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اے فضل تمہارے پاس ہیں, تم جو ہے نا میرا قرضہ اتار دو گے؟ تو حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول میرے پاس ہے, میں آپ کا قرضہ اتار دوں گا. ایسے ہی ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھ سے اگر کسی کو میں نے کسی پر ظلم کیا ہو, نا انصافی کی ہو, تو آج اپنا معاملہ ختم کر دے, کل قیامت کے دن مجھ سے میرا گریبان نہ پکڑنا, اور کل قیامت کے دن مجھے شرمندہ نہ کرنا. آج ہم دنیا میں اگر ہمارا گناہ کسی کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے تو ہم اس کو چھپانے کے لیے کتنی تگ و دہ کرتے ہیں, اور 7 سال کے بچے کے سامنے بھی اگر ہمارا گناہ ظاہر ہو جائے تو ہم شرمندہ ہو جاتے ہیں کہ یہ قوم والوں کو بتا دے گا, میں علاقے کے اندر میری ناک کٹ جائے گی, میری بے عزتی ہو جائے گی, میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا. لیکن بھول جاتے ہیں کل قیامت کے دن کی شرمندگی کو, کہ کل قیامت کے دن جب اپنے پرائے دوست دشمن سارے کے سارے میدان معاشر میں موجود ہوں گے, انبیاء موجود ہوں گے, صلحاء موجود ہوں گے, سب کی موجودگی میں جب ہمارے گناہ اچھالے جائیں گے, ہمارے گناہ ظاہر کیے جائیں گے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها فمن يعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن يعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ووجدوا ما عملوا حاضرا اقرأ کتابک. جب ہمارا نام اعمال سب کے سامنے کھلے گا اور ہماری برائیاں سب کے سامنے ظاہر ہوں گی, تو اس وقت ہمیں کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. افسوس, دنیا کی شرمندگی سے بچنے کے لیے ہیلے بہانے کرتے ہیں, لیکن آخرت کی شرمندگی سے بچنے کے لیے کوئی ہیلا نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج معاملہ ختم کر دو, کل کو مجھے شرمندہ نہ کرنا. تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, وہ کھڑے ہو گئے, غالباً اللہ کمی بیشی معاف فرمائے یہ صحابی تھے یا کوئی اور صحابی تھے, یعنی اللہ کے رسول آپ نے مجھے چابک مارا تھا میری پیٹھ پر,
میں نے وہ آپ سے بدلہ لینا ہے۔ اب صحابہ کھڑے ہو گئے جان نثار تھے نبی پر جان دینے کے لیے، کہا کہ عکاشہ ہماری جان لے لے پر نبی کو وہ چابک نہ مار۔ تو عکاشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں کچھ اور چل رہا تھا، وہ صحابہ کو کیا معلوم کہ عکاشہ کے دل میں کیا ہے، کہ کس لیے ہاتھ کھڑا کیا بدلہ لینے کے لیے۔ اب وہ دل کے بارے میں تو اس کا دل جانے یا دل کے راز جاننے والا اللہ ہی جانے۔ عکاشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے محبوب جب آپ نے مجھے چابک مارا تھا اس وقت میری پیٹھ پر کپڑا نہیں تھا، برہنہ، میری پیٹھ برہنہ تھی، تب آپ نے مجھے چابک مارا تھا، آپ بھی اپنی پیٹھ پر سے کپڑا اتاریے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی کپڑا مبارک اتارا تو حضرت عکاشہ رضی اللہ عنہ نے مہر نبوت کو بوسہ دے دیا۔ مارنا مقصود نہیں تھا، بدلہ لینا مقصود نہیں تھا، اگر مقصود تھا تو مہر نبوت کو بوسہ دینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے چمٹنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اپنے جسم کو مس کرنا۔ اس وجہ سے کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول اپنی قمیض اتاریے، جب آپ نے مجھے مارا تھا تب بھی میرے جسم پر بھی قمیض نہیں تھی۔